أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. صدق اللہ العظیم. سورہ مومنون آیت نمبر 45 تا 48 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم نوح کو ہم نے پانی کے عذاب میں غرق کر دیا. اس کے بعد ہم نے اور بہت سے رسولوں کو بھیجا لگاتار، اور جب بھی کوئی رسول آتا تھا کذبوہ، وہ امت جو ہے اس کو جھٹلا دیتی تھی، اور ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھتے تھے. پھر اس کے بعد ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، اور وہ بڑے اپنے آپ کو بلند مرتبہ لوگ اور تصور کرتے تھے. انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی، اور انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، کیا ہم یہ دو آدمی ہیں، ان کی ہم جو ہے ان پر ایمان لائیں، حالانکہ ان کی قوم جو ہے ہمارے عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت کرتی ہے، ہماری نوکر ہے. فکذبوہما، ان نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلا دیا، دعوت کو جھٹلا دیا. فکانوا من المہلکین، اور وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے، ہلاک کر کے رکھ دیا. یہ واقعہ قریش مکہ کو بیان کر کے انہیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم بھی اگر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح، جو فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی دعوت کو رد کیا تھا، اللہ نے قوم فرعون کو اور فرعون کو خود پانی کے عذاب میں غرق کر دیا تھا، اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں آیا تھا. اگر تم بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرو گے تو تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا. تو فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کی رسالت کو کیسے تسلیم کر لیں، ہم سردار انسان ہیں، یہ بے بس لوگ ہیں، یہ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں. انؤمن لبشرین، یہ دونوں انسان ہیں، مرد ہیں. وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم جو ہے ہماری عبادت گزار ہے، ہماری اطاعت کرتی ہے، ہماری غلامی کرتی ہے، ہماری اطاعت کرتی ہے. معلوم ہے کہ جو شخص کسی کی اطاعت کرتا ہے، چاہے وہ سردار کی اطاعت کرتا ہے، کسی بادشاہ کی اطاعت کرتا ہے، کسی آفیسر کی اطاعت کرتا ہے، کسی ایم پی اے کی اطاعت کرتا ہے، اگر اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی، اگر اس کی اطاعت اللہ کے قرآن سے ٹکراتی ہے، اللہ کے آرڈر سے ٹکراتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، شیطان کے آرڈرز کو مانتے ہیں، کسی انسان کے آرڈر کو مانتے ہیں، کسی بادشاہ کے آرڈر کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں. ایسا آرڈر جو اللہ کے آرڈر سے ٹکرائے، وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت ہے، اس کی عبادت ہے. اللہ اس سے منع کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو. الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کو جو تمہارا خالق ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل فرمایا اور تمہارے لیے رزق پیدا کر دیا. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اپنی زبان سے تو اللہ کی عبادت کا، اللہ کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، کیا ہمارے عمل بھی
اللہ کی اطاعت والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں جو ہے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ سے زیادہ ہمیں اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی اور اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔